पीटीआई नाकाम जमात है तो कामयाब जमात कौन सी है, मुझे बता दें। 4 साल से जिसे रगड़ा लग रहा है, इसके बावजूद वो अपने पैरों पे खड़ी है। आज अभी फेयर इलेक्शन करा लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक बराए तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद आप देखते हैं कि कहीं पर कुछ मायूसी दिखाई दे रही है और कुछ के अंदर वही जुनून पैदा हो चुका है कि उन्होंने इस तहरीक को कामयाब बनाना है और अपने हुकूक हासिल करने हैं जो बज़ाहिर उन्हें लग रहा है कि जिनसे कि उनको महरूम किया जा रहा है। मैं डिबेट ओपन करना चाहती हूँ क्योंकि इसके ऊपर बात बहुत वसी तर की जा सकती है। मोहसिन बेग साहब, आप मुझे बताएं, हुकूमती इत्तेहाद के कामयाब फैसले हैं या फिर तहरीक इंसाफ की नाकाम हिकमत अमली उसकी ज़वाल की वजह बन रही है? आपको बज़ाहिर क्या लगता है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो अगर आप तहरीक इंसाफ का पैटर्न देख लें और इसके बानी का पैटर्न देख लें, उसने शुरू दिन से सियासत नहीं की और तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी बनने नहीं दिया। एक फैन फॉलोइंग ग्रुप है जो उसके इर्द गिर्द होता है, उसकी फॉलोइंग को अगर आप कह लें तो एक साइजेबल और एक ज़्यादा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो हायरार्की होती है फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड, और जिस तरीके से आप उनको पिक एंड चूज इन्होंने किया, वो पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान में रवायत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी ने एक नारा लगाया कि नया पाकिस्तान और पुराना सिस्टम और पुराना स्टेटस को हम तोड़ के नई जगह लाएंगे, नए चेहरे लाएंगे, तो वो नहीं हुआ। सारा यानी कि डिक्टेटरशिप आप कह लें बाकी पार्टियों में भी मौजूद है और इसमें भी थी। बाकी पार्टियों का अगर आप मुआवजा करें तो वो इसलिए कि वो बड़े स्लीक तरीके से उन्होंने मार भी खाई। खान साहब भी शुरू में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे, उनके पास मौका था कि वो एक नई तरह की हुकूमत साजी करते और जो आइन और कानून में जो एक मेजॉरिटी जो है वो चेंजेस लानी थी, वो लानी चाहिए थी। इन्होंने भी वो रवायती काम किया जो बाकी कर रहे थे, पकड़ दकड़, अपोनेंट की पे जाली केसेस, हीवन डाल दी, ड्रग्स डाल दी, सबको अंदर किया। तो नेचुरली उस वक्त कानून भी नहीं था, आइन भी मौजूद नहीं था। अब क्योंकि बाहर आ गए हैं और गलत फैसले किए, थ्रू आउट पॉलिटिक्स की नहीं, खुद असम्बलियां तोड़ दी, खुद असम्बलियों से रिजाइन कर दिया। आज भी वो कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहे। तो इसका अंजाम जो है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये जो साहब हैं बानी साहब, जिनको आज बड़ी जमहूरियत और बड़ा कुछ याद आता है, 4.25 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने हुकूमत में पार्लियामेंट चलने नहीं दी। इन्होंने ये चाहते ये बहुत सी रिफॉर्म्स ला सकते थे और इसीलिए उनको लोगों ने वोट दिए कि ये रिफॉर्म्स का नारा लगा रहे थे। जो हमारी तर्ज हुकूमत है उसको ये बदल सकते थे, जो हमारे गवर्नर्स का स्टाइल है उसको बदल सकते। लेकिन इन्होंने वो रवायती काम किया। इन्होंने भी फैज हमीद के साथ मिलके ही हुकूमत चलाई और अपने अपोनेंट्स को इतना रगड़ा लगाया कि उनमें से एक नहीं बचा था जो जेल ना गया। तो मकसद ये है कि हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है। इन्होंने जो 9 मई किया है उससे एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज है। बहुत ही सिंपल सी बात है, वो काम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकलाब का नारा नहीं लगाती। ये इनकलाब ला रहे थे। आपने इनकी ऑडियो सुनी होंगी, इनके मैसेजेस देखे होंगे 9 मई के हवाले से। ये तो इनकलाब ले आए थे। इसार राना साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इसार साहब, आप मुझे बताएं, जिस तरह के मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? एक तो मैं आप मुझसे हर बात मोहसिन साहब का मुझे वो करना पड़ता है। मेरा उनसे कोई मतलब पर्सनल तो वो नहीं है, लेकिन आप आर्ग्यू मुझसे वो सवाल ऐसा करती हैं कि मुझे जवाब देना पड़ता है कि अगर पीटीआई ज़वाल का शिकार है, आपका भी सवाल है, तो फिर हम अभी पिछले 1 घंटे से क्यों उसे डिस्कस कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई ज़वाल का शिकार है तो 8 फरवरी को वोट किसको मिले थे? और अगर पीटीआई ज़वाल का शिकार है तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून कहाँ है? सिंध में पीपल्स पार्टी कहाँ है? अगर आज फेयर इलेक्शन हो तो क्या ये 2 जमातें इनके सरबराहान भी जीत सकते हैं? जब फरवरी के इलेक्शन के अंदर इनके सरबराहान हकीकत जीते थे। अगर पीटीआई नाकाम जमात है तो कामयाब जमात कौन सी है, मुझे बता दें। जो 4 साल से जिसे रगड़ा लग रहा है, इसके बावजूद वो अपने पैरों पे खड़ी है। तो अगर पीटीआई ज़वाल का शिकार है तो यहाँ पे तरक्की का शिकार कौन सी जमात है? आज अभी फेयर इलेक्शन करा लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. تمام تر جبر کے آج الیکشنز کروانے کیوں ہیں؟ الیکشنز کروانے ہی تو نہیں ہے آج. الیکشنز تو جب ہونے ہو گئے. اور جو آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں اسحار رانا صاحب, مجھے تو یہ بتائیں کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا, لیکن اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی مضبوط ہے تو کدھر ہے؟ ہمیں گراؤنڈ پر تو نہیں دکھائی دے رہی ہے, کہاں ہے؟ تو آپ کو نہیں دکھائی دے رہی نا, یہ آپ کو ایسے نہیں دکھائی دے رہی جیسے حکمرانوں کو نہیں دکھائی دے رہی. لیکن باہر نکلیں, آئے چلیں ریڈی والے سے بات کرتے ہیں, آئے چلیں کسی عام آدمی سے بات کرتے ہیں, اسے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو عمران خان پسند ہے یا شہباز شریف, آپ کو لگ پتہ جائے گا کون سی آپ کے. مطلب مجھے نہیں حیران کیوں رہی ہے بھائی, پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اور اس کو نگیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. آپ نے نیریٹو کا جنگ لڑ لی, آپ نے وسائل کی جنگ لڑ لی, آپ نے اپنی عدالتوں کو استعمال کر لیا. کہاں ہے شہباز شریف پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, یا نواز شریف مقبول ترین لیڈر ہیں, یاسر علی زرداری مقبول ترین لیڈر ہیں. آپ کی بات شہزاد بٹ صاحب کی طرف لے جاتے ہیں. بٹ صاحب آپ مجھے بتا دیں, کیا پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے؟ قابل احترام منیزے, دیکھیں آپ نے جو 3 افراد بٹھائے ہوئے ہیں وہ استادوں کے استاد ہیں اور عام شخصیات نہیں ہیں تینوں افراد. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ 2 افراد تو یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے, اور بھائی موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری لڑکے کو, سنگل کالم خبر ہے اخبار کی, اور گدے نے موٹر سائیکل والے کو ٹکر ماری 3 کالم خبر ہے, اور موٹر سائیکل والا جاں باک ہو گیا. اور بھائی ہمیشہ فتنے کی بات زیادہ ہوتی ہے, جب بھی گفتگو ہوگی روٹین نیگیٹو جو ہوگی آسپیکٹ اس کو زیادہ فلیش کرے گا ٹی وی بھی. جیسے آپ نے پہلے سوال کیا فیٹف کے متعلق بیان دیا, اور جناب بھارت نے اس بیان کو لے کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بیان, اور یار 2000 میرا خیال ہے 22 کی بات ہے جب پاکستان گریڈ لسٹ سے نکلا, اور پاکستان 2018 میں فیٹف کی گریڈ لسٹ میں واپس آیا تھا, اگر میں ٹھیک ہوں تو. اگر سوال یہ ہے کہ اب پھر ہم پھنس رہے ہیں اور پھر ہم گرے لسٹ میں جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ملک ہے, کس کی وجہ سے؟ کہ پی کے وزیر اعلیٰ کی وجہ سے. یہ ہے خبر, اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ہے فتنہ الخارج, یہ ہے جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کچھ چند افراد. بات یہ ہے پی ٹی آئی جو آپ کا سوال ہے منیزہ, جماعت ہے, اور کون سی جماعت ہے؟ صرف ایک شخص ہے عمران خان جو اس وقت جیل کاٹ رہا ہے اور بہادری سے کاٹ رہا ہے, اور اس کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے ہمیں جیلوں میں ڈال دو. بہت بڑی بات ہے, بہادر خان کے بہادر بیٹے ہونے کا ان بچوں نے ثبوت دیا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن پارٹی پی ٹی آئی کون سی پارٹی؟ اور تم تو 2 شہباز گل صاحب چیخے مارتے تھے, ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, وہی شہباز گل, کون سی پارٹی؟ منیزے بات یہ ہے جو پارٹی ہے وہ کوئی پارٹی نہیں ہے, فرد واحد ہے جس کا نام بانی چیئرمین ہے, وہ ہے پارٹی. جی منیزے. منیزہ مجھے ایک منٹ ویسے پارٹی کی حیثیت سے تو آپ انکاری نہ ہونا شہزاد بٹ صاحب, پارٹی تو موجود ہے. اسحار رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات کرنی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بیان پاکستان کے خلاف جو بھی بولے گا میں تو اس کا دشمن ہوں, لیکن یہ کہ وہ اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہمارا تو سب سے بڑا لیڈر بقول فیٹف سے جب نکالا گیا تو اس وقت شہباز شریف نے کچھ کیا تھا؟ اسحار رانا صاحب کس نے نکالا پاکستان کو گرے لسٹ سے؟ عمران خان کی حکومت میں نکلا. ذرا مجھے بتا دے آپ مجھے. عمران خان نے میری بات سنیں, سلمان عابد صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. سلمان عابد صاحب آپ اس بات کا جواب دے دیں پلیز. لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں یک طرفہ لیڈرشپ ہے تو باقی جماعتوں میں کون سی ماشاءاللہ مشاورت پہ مبنی لیڈرشپ ہے؟ ابھی محسن بیگ صاحب نے خود اعتراف کیا کہ باقی سیاسی جماعتوں کی حالت کیا ہے. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ون مین شو کے گرد گھر رہی ہیں, یا خاندان کے گرد گھر رہی ہیں, یا ایک بندے کے گرد گھر رہی ہیں. ایک تو بات یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ بن چکا ہے بانی پی ٹی آئی, ہمارا مسئلہ بن چکا ہے شہباز شریف, ہمارا مسئلہ بن چکا ہے بلاول بھٹو, ہمارا مسئلہ بن چکا ہے نواز شریف. بھائی آپ نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے؟ کیا آپ نے اس ملک کو سیاست اور جمہوریت کی بنیاد پہ چلانا ہے؟ کیا آپ نے اس ملک کو قائد اعظم کے فرمودات کی بنیاد پہ چلانا ہے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے جو آج ہمیں علاقائی چیلنجز ہیں, جو ہمیں عالمی چیلنجز ہیں, جو ہمیں داخلی چیلنجز ہیں, ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے آپ کو بہرحال آئین کو سپریم کرنا پڑے گا.
آپ کو قانون کو سپریم کرنا پڑے گا, آپ کو ڈیموکریسی کو سپریم کرنا پڑے گا, آپ کو رول آف لا کو سپریم کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی اکانومی کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا. لیکن ان ایشوز پر تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. سارا کا سارا حکمرانی کا نظام اگر آپ دیکھیں, مثلا مجھے بتائیے کون سی ایف بی آر میں ریفارمز ہو رہی ہیں, کون سی پولیس ریفارمز ہو رہی ہیں, کون سی بیوروکریسی کی ریفارمز ہو رہی ہیں, کون سی اکنامک ریفارم ہو رہی ہیں, کون سی پولیٹیکل ریفارمز ہو رہی ہیں. ہم تو سب شخصیات کے اندر گھومے ہوئے ہیں. کوئی بانی پی ٹی آئی کی حمایت کرنا چاہتا ہے, کوئی عمران خان کی حمایت کرنا چاہتا ہے, کوئی نواز شریف صاحب کی حمایت کرنا چاہتا ہے. اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو ایک اکنامک روڈ میپ چاہیے, پولیٹیکل روڈ میپ چاہیے, اس پر اتفاق رائے پیدا کرے نا. چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے دیکھ لیا دو جماعتوں کے اندر, اور انہی دو جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ایک کہانی ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے باہر نکلیں, ان چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل میں الجھنے کی بجائے جو بڑے قومی چیلنجز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں کہ ان سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے, نہ پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے, نہ نون لیگ ختم ہوئی ہے, نہ پی ٹی آئی ختم ہوگی. سلمان عابد صاحب, آپ نے آئین کو تبدیل کرنے کی جہاں بات کی ہے, میں چاہتی ہوں محسن صاحب سے اس پر رائے لے لوں. محسن صاحب, آپ بتائیں, شہر اقتدار میں کوئی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کتابوں میں اور کانوں کے لیے بڑی خوبصورت ہیں. میں بات کر رہا ہوں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. کون سا آئین ہے یہاں جو کام ہو رہا ہے, کون سی جمہوریت ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے. آئین آپ 27ویں ترمیم لیں, 28ویں لیں, 19ویں لیں, جو بھی لانی ہے لائیں. یہ نظام جو آج پاکستان میں رائج ہے اس کو آپ پارلیمانی جمہوریت کہہ لیں. یہ جمہوریت ان کو صرف جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو یاد آتی ہے. آئین بھی اس وقت یاد آتا ہے جب یہ خود پھنستے ہیں, پھر آئین کی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے حکمران ایک جیسے ہیں. اس ملک کا آئین ایگزسٹ نہیں کرتا, جیسے چاہے موڑ لیا جائے. اب پچھلے دور میں آپ دیکھیے, گڈ ٹو سی یو, نیب کا ریمانڈ کے اندر آج تک ہسٹری میں کبھی کسی کو نہیں چھوڑا گیا. غریب 20-20 سال سے نیب میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ. لوگوں کی 5-5 سال بیلیں نہیں ہوئی. اس کو ریمانڈ میں چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے گڈ ٹو سی یو. آپ دیکھیے کہ پارلیمانی جمہوریت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لا بدل دیا گیا, آئین میں آئین ہی چینج کر دیا گیا. تو کون سے آئین کی آپ بات کرتے ہیں جس پہ عمل کیا جائے, اور کون کرے گا یہ عمل جو یہ سارے سلمان عابد صاحب کہہ رہے تھے جی اس طرح ہو جائے. اٹس اے ڈریم. یہ اچھی باتیں ہیں کتابوں کے لیے, کانوں کے لیے, پریکٹیکلی تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آپ کے ملک میں. حقیقت کو تسلیم کریں, جو گراؤنڈ پہ ہے اس کو مان لیں. ہاں کتابی باتیں جی جمہوریت ہوگی, آئین ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ جیسے بولتے ہیں, کہاں ہیں وہ چیزیں ساری؟ مجھے بتائیں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ ذرا باہر نکلے تو آپ کو حقیقت پتہ چل جائے. بیگ صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ آئین وغیرہ کس کی وجہ سے نہیں ہے. ڈیٹیل تو بہت وسیع ہے, ہم اس پہ کر لیں گے بات, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں جس کی آپ نے بھی تائید ہے کہ آئین کی بقا میں ہی پاکستان کی بقا ہے. اور پاکستان کو اس وقت جن اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے اس پر اگر آپ دیکھیں کہ اندر سے ہی کوئی تحریک چلائی جا رہی ہے اپنی ہی حکومت کے خلاف, تو یہ تو پھر جڑیں کھوکھلی کرنے والی بات ہے اور دشمنوں کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آؤ ہمارے تو اپنے اندر اتنے ڈسپیوٹس ہیں, تھوڑے مسائل آپ بھی پیدا کر لیں. تو ہم اگر ملک کی دفاع, ملک کی سالمیت, ملک کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پیج پر آنا ہوگا. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, ہم نے چارٹر آف اکانومی کیا, تو ہم اب بھی مل کر بیٹھ سکتے ہیں, ایک پیج پر آ سکتے ہیں, ملک کی مفاد میں بات کر سکتے ہیں.